بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 20 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ 2-3 خبریں ہیں وہ ذرا آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جناب۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ ایک تو کلبھوشن کے بارے میں خبر دینی ہے، اس کے بارے میں آرڈیننس جاری کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، اس پہ بڑا واویلا مچا ہوا ہے اور واویلا کرنے والے کچھ ہمارے دانشور بھی ہیں اور کچھ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں۔ اور دانشور کا تو سمجھ آتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی اس طرح کے اس کو ایک ایشو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو بند کمرے کے ان کے اجلاس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، انٹرنل میٹنگ، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور پروپیگیٹ کیا جائے اور بہت زیادہ اس کو اچھالا جائے، اور دونوں طرف سول ملٹری لیڈرشپ دونوں کو اس میں رگیدا جائے۔ یہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کی ایک پلاننگ کہہ لیں یا ان کی سوچ کہہ لیں، جو بھی ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کلبھوشن یادیو اس کو پکڑا گیا، اور اس کو پکڑنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہت کوشش کی گئی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو اچھالیں اچھی طرح، لیکن اس کو نہیں اچھالا گیا اور اس کو نہیں اٹھایا گیا بوجہ، اور جس کے بعد بلکہ بہت زیادہ الزام عائد کیا گیا نواز شریف گورنمنٹ پہ کہ کلبھوشن یادیو کے معاملے میں ان کا جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے اور مشکوک ہے۔ اور خاص طور پہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سجن جندال آئے تھے اور مری میں ملاقات کر کے گئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے۔ تو یہ چہمگوئیاں اور کانسپریسیز اس وقت بھی چل رہی تھیں، لیکن اس کے بعد کلبھوشن کو عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ گیا، وہاں پہ بھی ان کو شکست فاش ہوئی اور ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور کلبھوشن جو ہے وہ واپس نہ لے جایا جا سکا اور ابھی تک پاکستان میں ہے اور پاکستان میں بہت زبردست طریقے سے رہ رہا ہے۔ اب عالمی عدالت انصاف کا ایک فیصلہ تھا اور وہ فیصلے کے نتیجے میں اس کو کونسلر ایکسیس دینی تھی، کونسلر ایکسیس دے دی گئی، اور اس کی بیوی اور اس کی جو ہے مدر وہ آئیں کلبھوشن کی، انہوں نے دفتر خارجہ میں ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بار بار آفر کیا، اپیل کے لیے بھی کہا کہ کلبھوشن یادیو کو کہ آپ اپیل کریں، کیونکہ ملٹری کورٹ سے ان کو سزا ہوئی تھی، اور سزا جو ہے سزا کے خلاف اپیل ملٹری کورٹس کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہونا تھی، سپریم کورٹ میں ہونا تھی، اس کو کہا گیا، لیکن پھر انڈین دفتر خارجہ جو یہاں پہ ہے انڈین ہائی کمیشن، انڈین سفارتکاروں کو بھی کہا گیا، لیکن وہ اوائڈ کرتے رہے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم دوبارہ عالمی عدالت انصاف میں جائیں اور کہیں کہ جناب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور ہمیں کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی، یعنی انڈین سفارتکاروں کو کلبھوشن سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ وہ ایشو تھا، اور جب یہ انفارمیشن پاکستان کو ملی تو پاکستان نے فی الفور اس کو کاؤنٹر کیا، اور جناب اس کو جتنی بھی خط کتابت ہو رہی تھی دفتر خارجہ اور انڈین ہائی کمیشن کے درمیان اسلام آباد میں، وہ ساری کی ساری ڈسکلوز کر دی۔ جب ڈسکلوز کی اور اس کو میڈیا میں یہ معاملہ آ گیا، تو تب جا کے کہیں انڈین سفارتکار جو ہیں وہ ملاقات کے لیے تیار ہوئے، اور جب ان کو کہا گیا کہ کلبھوشن اویلیبل ہے ملاقات کے لیے، اس کو دفتر خارجہ سخت حفاظتی انتظامات میں لایا گیا تھا، کیونکہ پہلے تو بتایا نہیں جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین سفارتکار جو ہیں وہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بیفور ٹائم بتایا جائے کہ یہ جی ملاقات کس جگہ پہ ہے ہماری کلبھوشن سے، اور اس کو سبوٹاژ کرنے کے لیے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلبھوشن اس وقت انڈیا کے لیے زندہ کلبھوشن ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور انڈیا جو ہے وہ ہر صورت میں اس کو
فارغ کرنا چاہتا ہے، اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ اب پھر ان کا یہی پلان تھا، اور ظاہر ہے ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ ان کو بیفور ٹائم نہیں بتاتا کہ جناب آپ کی ملاقات کہاں پہ ہوگی، اور ابھی بھی جو لاسٹ ملاقات ہوئی اور جس سے راہ فرار اختیار کیا انڈین سفارتکاروں نے، اس میں بھی نہیں بتایا گیا تھا اس کو، ان کو بالکل ایٹ 11th hour بتایا گیا کہ آپ اب تشریف لے آئیں، اور جب تشریف لے آئے تو ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ملاقات کریں۔ دفتر خارجہ میں وہ سارا پروسیجر مکمل تھا، اور ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں، کس شکل میں ہیں یہ تو نہیں میں بتاؤں گا، لیکن وہ تمام ریکارڈ موجود ہے جو ثبوت ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا کلبھوشن سے ملاقات کروانے کے لیے انڈین سفارتکاروں کو۔ اور یہ ساری چیزیں جب انڈین سفارتکار پہنچے دفتر خارجہ، اور جب ان کو پتہ چلا کہ کلبھوشن ادھر ہی ہے اور یہیں اسی کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے ایک کمرے کو، تو وہاں پہ پھر انہوں نے نیگوسیشن شروع کر دیں، پھر ہیل حجت کیا، بہانے تراشے، لیکن جب تمام بہانے ختم ہو گئے، جب ملاقات کے لیے بٹھایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ سیکورٹی گارڈ بھی کیوں بٹھایا؟ اب وہ تو ضروری تھا کیونکہ کلبھوشن کو مارنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلبھوشن کی زندگی اس وقت شدید ترین خطرے میں ہے، اور وہ انڈیا سے ہے۔ ان کو کوئی ڈیوائس دے دی جائے، ان کو کوئی زہر دے دیا جائے، یا ان کو کوئی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی وائرس، تو لہٰذا ایک تو تلاشی لی گئی اچھی خاصی، اور اس کے بعد ملاقات کروائی گئی، پھر وہ فرار ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں تو ملاقات نہیں کروائی گئی، اور ہمیں تو فل ایکسیس نہیں دی گئی۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی طرف پھر آفر کر دی کہ آئیں جناب دوبارہ مل لیں، اور جس طریقے سے چاہتے ہیں مل لیں۔ تو یہ ابھی پینڈنگ ہی تھا۔ اس کے بعد ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور آرڈیننس میں جو پہلا آرڈیننس تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، دوبارہ دیا گیا کہ وہ اپیل کر لیں، اپیل کرنے کا حق ان کو حاصل ہے۔ اب یہ اس آرڈیننس پہ بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو کلبھوشن کو فرار کرانے کی سازش ہو رہی ہے، جیل سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ خفیہ طریقے سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ آرڈیننس غیر آئینی ہے۔ آرڈیننس کا جاری کرنے کا اختیار صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مکمل طور پہ حاصل ہے جی، اور انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کا مقصد بھی عالمی عدالت انصاف میں جو انڈیا پلاننگ کر رہا ہے ایک جھوٹ کی بنیاد پہ دوبارہ جانے کے لیے کہ جناب پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، اس کی پیش بندی کی گئی، ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، ہنگامی بنیادوں پہ جاری کیا گیا، اور پھر اس کو اپیل کا حق دیا گیا کلبھوشن کو کہ آئیں آپ اپیل کریں، اور انڈیا کو بھی بتا دیا گیا کہ جناب یہ آرڈیننس موجود ہے، یہ قانون موجود ہے، آپ آئیں اور اپیل کریں۔ یہ رائٹ آف اپیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اس کو دیا جانا تھا، بالکل اسی طریقے سے جیسے عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ آپ سزائے موت نہیں دے سکتے، سزائے موت نہیں دے سکتے تو لائف ٹائم امپریزمنٹ برقرار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی عدالت انصاف نے کہا تھا کہ کلبھوشن بھی پاکستان کے عدالتی نظام کو فالو کرے، اور ملٹری کورٹس کے فیصلے کو بھی انڈو نہیں کیا تھا، وہ برقرار رہا تھا، وہ صرف سزائے موت ختم کی تھی۔ سزائے موت ختم ہوتی ہے تو جو میجر پلینٹی ہے وہ ہے جناب لائف امپریزمنٹ، تو لائف امپریزمنٹ موجود ہے۔ تو یہ سارے تانے بانے ختم کرنے کے لیے یہ آرڈیننس جاری ہوا، لیکن اب بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اپوزیشن بھی اور ہمارے کچھ دانشور بھی نامی گرامی جو ہیں وہ اس کو بالکل ایک دوسرے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ کلبھوشن کے معاملے میں ریاست پاکستان جناب بالکل ایک پیج پہ اس طریقے سے ہے جیسے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے کلبھوشن کا کہ آج تک دنیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا سرونگ آفیسر اور وہ بھی سینئر موسٹ افسر اس طریقے سے دشمن ملک میں کارروائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو
اور پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایسا جو ہے ہمارے ہاتھ آیا ہوا ہے, تو پاکستان بھلا کیوں کر ایسا کرے گا. تو یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ بھارت کی ان سازشوں کو, اس پلاننگ کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے, غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. کلبھوشن کہیں نہیں جا رہا جی, پاکستان میں ہی ہے, اور اس کو یہاں پہ کیا کیا سہولتیں میسر ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو دوسری خبر یہ ہے جناب کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ جب شہریت امینڈمنٹ ایکٹ آیا تو اس میں آیا تھا ایک مسلم کچھ فسادات ہوئے تھے. شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا اور مسلم کچھ فسادات ہوئے, اور ان فسادات میں مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, جلایا گیا اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اور نہ صرف املاک کو, دکانوں کو, مساجد کو, مدارس کو, قبرستانوں کو, ان کو جلایا گیا تھا, نقصان پہنچایا گیا تھا. اس سلسلے میں انڈین گورنمنٹ نے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا اور اس کمیشن نے یہ رپورٹ سبمٹ کی ہے جناب کہ جو ہندو مسلم کہہ رہا ہوں, مسلمان کچھ فسادات جو نئی دہلی میں ہوئے تھے اس میں چن کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور بھارتی کمیشن کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دلی پولیس جو ہے وہ بلوائیوں سے, جو ہندو انتہا پسند ہیں ان سے ملی ہوئی تھی, بی جے پی اور RSS کے گنڈوں سے ملی ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی جو نقصان پہنچ رہا تھا املاک کو, اس میں مسلمانوں کا تحفظ نہیں کیا, منورٹی کا, بلکہ وہ بھی ان فسادیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو یہ ایک میرا خیال ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوں گا, کیونکہ ویڈیو کا وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.